اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، اور انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، یعنی مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پروردگار عالم، کہ اس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا کہ تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، یعنی احسن اعمال کرتا ہے، کون اس رب کی بارگاہ میں بہترین اعمال کرتا ہے، اعمال صالح بجا لاتا ہے۔ اعمال صالح کی بھی دو ضروری شرائط ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ دو وہ شرائط ہیں جو احسن اعمال کی یقینی طور پر شرائط میں آتی ہیں، یعنی بہترین اعمال، اخلاص کے ساتھ اعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ رب العزت کو خالص عمل مطلوب ہے، جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، جو خالص ہو کر کیا جائے۔ اور اللہ رب العزت کی جس طرح سے ہم نے آیت مبارکہ کے ذریعے آپ کو بتایا، اسی طرح سے رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ یعنی جب نیت خالص ہوگی پھر وہی بات آ گئی تو اعمال قابل قبول ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ یعنی جب ہم ایسے اعمال کرتے ہیں جو ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، تو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آج ہم اخلاص پر بات کریں گے، یعنی آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے میری پہچان میں، وہ ہے اخلاص۔ اس پر جناب کلام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، جن کا ایک جداگانہ انداز ہے، میری پہچان کی ماشاء اللہ مستقل مہمان ہیں، ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہیں، ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں، جو کہ جس طرح سے طرز تکلم ان کا ممتاز ہے، اسی طرح ان کا نام بھی امتیاز جاوید خاکوی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں امتیاز آپا؟ الحمدللہ، دعائیں۔ ان کے ساتھ جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ ان کا بھی ایک جدا گانا انداز ہے، اور ARYQ TV پر اپنی محنت سے بہت مقام بنا لیا ہے انہوں نے الحمدللہ۔ سعدیہ سعید ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، آئیے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ مزاج بخیر ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شاد رہیے، آباد رہیے۔ امتیاز آپا، جس طرح سے ہم نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا کہ آج کا جو ہمارا میری پہچان کا موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے اخلاص۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ اخلاص سے کیا مراد ہے، ہماری بہنوں کو یہ بھی بتائیے گا، اور اخلاص کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرما دیجیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا سے شروع کروں گی کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کا نور عطا فرمائے، اور ہمارا ہر عمل خالص ہو جائے اللہ کی خاطر۔ جیسا کہ یہ لفظ بھی خود اپنے وضاحت کر رہا ہے، آپ غور کریں تو اخلاص جو ہے، جس طرح اردو میں ہم لفظ خالص استعمال کرتے ہیں کہ خالص دیسی گھی چاہیے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پیورٹی ہو اس کے اندر، کثافتوں سے پاک ہو، ملاوٹ سے پاک ہو۔ تو ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی، ہر وہ خیر کا عمل، عبادت، بندگی، جو اچھا کام آپ کر رہے ہیں، جب تک وہ خالصتاً اللہ کی خاطر نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہو، اس میں اخلاص نہیں آیا، پھر وہ دنیا داری رہ جاتی ہے، پھر وہ عبادت و بندگی نہیں رہتی، حالانکہ ظاہر میں عمل عبادت کا بھی ہوتا ہے۔ تو
آپ دیکھیں کہ جب چیزوں کو کثافتوں سے پاک کیا جاتا ہے تو وہ خالص ہو کر رہ جاتا ہے. صحیح. جب تک ہماری نگاہ میں مخلوق رہتی ہے، جب تک ہم اپنے نفس کے لیے کچھ کر رہے ہوں تو ظاہراً عمل اچھا بھی ہو، معروف بھی عمل ہو، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتا. صحیح. اب دیکھیے تو شیطان نے جب اسے زمین پر اتارا گیا تو اس نے جو باتیں کی ان میں ایک یہ بھی بات تھی کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم میں تو بہکاؤں گا اور ساروں کو اپنے جال میں پھنسا لوں گا. مگر وہاں بھی کیا بات ہوئی؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جن کے اندر اخلاص، جو مخلصین ہو گئے. کیا بات ہے. تو اللہ کے لیے جب خالص ہو جاتا ہے بندہ، اور خالص کیسے ہوگا کہ اس کے اندر اخلاص کا نور آ گیا. اخلاص کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک زینب جیسے ہم بولتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیای، آپ بھی ابتدا میں بولتے ہیں، یہ ایسے رچ بس جائے ہمارے گفتار میں، ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں، ہمارے افعال میں کہ مخلوق ساری نگاہوں سے اوجھل ہو کر فقط وہ رب نگاہوں میں رہ جائے. ہم جو کہتے ہیں نا، آپ دیکھیں تو ایک عام جملہ بولا جاتا ہے کہ زمانے نے قدر نہیں کی، یہ فلاں زمانہ تو ہے ہی خراب. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہی نہیں. ہم زمانے کے لیے کرتے رہے، ان لوگوں کے لیے کرتے رہے، ان لوگوں سے ستائش کے لیے کرتے رہے، تو پھر تو وہ عمل خیر ہی نہ رہا. تو کرنے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ جب اپنا عمل کرے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی نیت باندھے، ارادہ باندھے، اور نیت اسے عمل تک لے جاتی ہے اور عمل اس کے حال تک لے جاتا ہے، جس سے حال بدلتا ہے. آپ نے بھی جیسے کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، یہ نیت میں حسن کا آ جانا اخلاص ہے. اخلاص در حقیقت نور ہے، اخلاص در حقیقت راز ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے تقرب تک جا پہنچتا ہے. تو ایک پیورٹی آ جانا کہ عزت اور ذلت برابر ہو جائے. اب کوئی ذلیل کر رہا ہے، آپ کا عمل خالص اللہ کے لیے تھا تو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. پھر مغموم کیوں ہوتے ہو، پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اور اگر عزتیں اور مرتبے مل رہے ہیں تو خوش کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تم نے دنیا کے لیے کیا تھا کہ دنیا مجھے عزت اور مرتبہ دے، تعریف کرے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی اخلاص نہ رہا، دنیا کی عزت کے لیے کیا. یا اگر مذمت ہوئی تو عمل چھوڑ دیا، یا دل مغموم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب بھی اخلاص نہیں ہے. تو اخلاص جب آ جاتا ہے تو عمل خالص ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. اور جو عمل تم نے کر لیا دنیا میں، اور اگر اس کی ستائش مل گئی، تعریف مل گئی، تو پھر وہ تو دنیا میں آپ کا معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے. زینب یوں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تعریف اور ستائش مل رہی ہے، آپ کے دل کی حالت میں تغیر نہ آئے. صحیح، تعریف مل رہی ہے، کوئی بات نہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں کو ملتی ہے نیک اعمال پہ، لیکن اصل جو ہے آپ جو چاہتے ہیں، یہ مسئلہ ہے نا، جو چاہتے ہیں. جی تو تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، جو اللہ کے لیے کریں تو اس کی جو رضا ہے اس کی منشا پہ چھوڑ دیجئے بس. سعدیہ آپ موجود ہیں، اخلاص کی حقیقت پر روشنی ڈال دیجئے، فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. دیکھیے، اخلاص، ابتدا میں گفتگو ہوئی کہ اخلاص دراصل ہے کیا. اخلاص وہ خالص نیت ہے کہ آپ کا ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اور اگر آپ کسی سے کوئی معاملہ کر بھی رہے ہیں وہ بھی رب کے رضا کے لیے ہو، اور اگر رک رہے ہیں کسی کام سے تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے ہو. کسی دنیا کے فرد کے لیے کوئی بھی کام انجام دینا وہ اخلاص میں شمار نہیں ہے. اخلاص خالصتاً نیت کا عمل دخل ہے. دیکھیے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ حدیث مبارکہ کے اس پہلو کو وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کا یہ تیسرا پہلو ہے اور خاص پہلو ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کسی نہ کسی طرح بندوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن نیت کا حال وہ رب ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ خالصتاً کر کیا رہے ہیں اس رب کے لیے. اب اگر یہاں ایک حدیث مبارکہ سے ہم اس بات کو سمجھ لیں تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روز قیامت جو بے شک پیش آنے والی ہے وہ آئے گی. وہاں 3 اشخاص ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک عالم دین ہوں گے، ایک شہید ہوں گے اور ایک سخی. عالم دین کو جب اللہ رب العزت بلائے گا، ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم دنیا میں
واہ واہ حاصل کرنے کے لیے واضح و نصیحت کیا کرتے تھے، اس لیے آج میرے پاس اس کا اجر موجود نہیں ہے، کیونکہ تمہاری نیت خالص نہیں تھی لوگوں تک میسج ڈیلیور کرنے کے لیے۔ پھر جب شہید آئے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں دکھاوے کے لیے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ رب کی راہ میں شہید ہو گیا، تم نے اس لیے شہادت نوش کی، آج میرے پاس تمہارا اجر نہیں ہے۔ پھر سخی کو لایا جائے گا تو کہا جائے گا تم نے بھی اپنی دولت اس لیے لوٹائی کہ تمہارے لیے واہ واہ کی جائے، تو آج تمہارا یہاں پہ کوئی اجر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے ہمارے نزدیک یہ تینوں بہت معتبر چیزیں ہیں، شہید کا شہید ہو جانا، ایک عالم دین کا واضح و نصیحت کرنا، اور ایک سخی کا مال و دولت لوٹانا۔ لیکن یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی کہ آپ جتنے بھی اعمال کریں گے، اعمال لوگوں کے سامنے ہیں لیکن نیت رب جانتا ہے کہ رب کے آگے آپ کی کیا نیت ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ خالص ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیے اس رب کا گزر آپ کے دل سے ہوتا ہے، جب آپ کا دل خالص ہو جائے گا اس رب کے لیے تو اس رب کی عطا، اس کی رحمت، اس کی نعمت، آپ دنیا میں غازی بھی رہیں تب بھی اس کی عطا، اس کی نعمت، اس کی رحمت اسی طرح ہے، آپ شہید نہ بھی ہوں۔ تو اگر ایک اور مثال اگر ہم اس طرح سے لے لیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں ایک جانور کی مثال لے لیں، جب ہم جانور ایک شخص لایا وہ 5-6 لاکھ کا لیا اور دوسرا شخص اسی جانور کو کم قیمت میں لے کر آ گیا، دونوں جانور لائے ہیں، دونوں کا عمل سیم ہے لیکن نیتوں میں دونوں کے فرق ہے۔ جو مہنگا جانور لایا کیا پتا اس کی نیت رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو کہ میں اتنا تگڑا جانور لاؤں کہ صحت مند جانور لاؤں کہ رب کی رضا کے لیے میں جب اس کو قربان کروں تو لوگوں میں اس کو تقسیم کروں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور اللہ رب العزت مجھ سے خوش ہو۔ تو ہم کسی کی نیت پر شک بھی نہیں کر سکتے کہ کیا پتا وہ دکھاوے کے لیے یہ عمل نہ کر رہا ہو، اور جبکہ اس کی بنسبت کوئی اور کمزور جانور لائے لیکن اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں آج یہ جانور لا رہا ہوں تو میری محلے میں یا گلی میں یا معاشرے میں واہ واہ ہو، تو دیکھیے وہ بے شک کم اس کا لایا، دونوں کے پیسے یا دکھانے کے اعمال قابل قبول نہیں تھے، دونوں کی نیتیں رب کی بارگاہ میں پہنچی ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کے اعمال تو دنیا کے لیے ہو جاتے ہیں لیکن وہ رب آپ کی نیت کے مطابق آپ کو بھرپور اس کا صلہ عطا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت میں خلوص ہو۔ بے شک، یعنی تمہارا گوشت اور خون تو نہیں پہنچتا اس رب کی بارگاہ میں، پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے، اخلاص سے کیا جانے والا ہر عمل اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ بھی تشریف فرما ہے۔ اخلاص کے تعلق سے بہت سحر حاصل گفتگو کی جا رہی ہے۔ آپ بالکل وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کی گفتگو کو ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، اور خاص طور پر اخلاص سے جیسے تعریف بھی ہوئی، اس سے کیا مراد ہے، ہم نے بہت ساری باتیں اس تعلق سے جانی۔ وہ کون سے امور ہیں آپ ہمیں یہ بتا دیجئے جو اخلاص کے منافی ہیں اور اخلاص میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس حوالے سے فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ آپ دیکھیں تو اخلاص کا محل یا اخلاص کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ دل کے چشمے سے پھوٹتا ہے۔ کیا بات ہے، جب دل کے چشمے سے پھوٹتا ہے۔ ہاں جی، تو دل میں نور ہو، دل میں محبت الہیہ ہو، دل میں خالص ہو بندہ، تو اس کا عمل خالص ہو جاتا ہے۔ چاہے ظاہر میں ڈھیر نہیں بھی تھا اعمال کا، اطاعت کا، ظاہری کوئی قیام و سجود بہت زیادہ نہیں بھی تھا، مگر کیا ہے عمل چھوٹا بھی ہے، مختصر بھی ہے، مگر وہ خالص ہے اللہ کی خاطر تو وہ زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ آپ نے منافی امور کی طرف نشاندہی کے لیے کہا، تو آپ دیکھیں تو ہر وہ امر جو ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ کی رضا سے دور کرتا ہے، جو شروع میں بھی ہم نے کہا کہ جب عمل لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے، کسی پر احسان رکھا، کسی کے ساتھ اچھی نیکی کی، تو آپ کا چاہیے کیا تھا آپ کو کہ وہ جواب میں آپ کے سامنے گردن جھکائے، آپ کو اس سے بہتر دے۔ تو جب عمل لوگوں کے لیے ہوا تو اس میں اخلاص نہ رہا، یہ اخلاص کے منافی چلا گیا۔ اسی طرح جب آپ کے نفس کے لیے ہوا کہ مجھے تعیشات ملے، مجھے عیش و عشرت ملے، اب یہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں تو خود غرضی سے جڑا ہوا ہے۔ خود غرضی کیا ہے، مفاد پرستی کیا ہے
کہ ہمارا عمل اپنی ذات کے گرد گھومتا رہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو فسق و فجور، یہ گناہ کرنے، یہ جرائم کرنے، یہ غلطیاں کرنی، یہ خطائیں کرنی اور ان پر شیر رہنا، خوف خدا دل میں نہیں رہتا. تو انسان اعلانیہ گناہ کرتا پھرتا ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہے کہ مجھے گرفت کیا جائے گا. تو اس سے کیا ہے کہ معاشرے پورے میں انتشار پھیل رہا ہے، اس کے دیکھنے والوں میں، اس کے جاننے والوں میں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. اور ایک فرد اتنا ظالم ہو جائے، ظالم وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، وہ معاشرے میں بھی انتشار، فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے، جس سے کیا ہو رہا ہے کہ جس سے دوسرا جو اخلاص والا بھی تھا اس پر بھی ایفیکٹ پڑ رہا ہے. تو یہ گناہ کرنا اور گناہ کر کے ایک تو یہ کہ اس پر شرمندہ ہونا، ندامت محسوس کرنا. اس کے برعکس فسق و فجور ہم کسے کہتے ہیں کہ جو فرد گناہوں میں اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ذرا بھی خوف خدا نہیں رہا، ذرا بھی حیا نہ رہی، ذرا بھی مروت نہ رہی، کہ جس سے معاشرے میں انتشار پھیلنا شروع ہو گیا اور معاشرے میں باقی لوگ بھی اس سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں. تو پھر یہ اخلاص کے منافی چلا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے بھی اعمال کی خرابی اور بربادی کا سبب بنتا ہے. تو جب تک عمل خالص نہ ہو جائے، پھر آپ دیکھیں تو اخلاص کے اپوزٹ ریاکاری آتی ہے، دکھاوا آتا ہے. اور ریا 3 طرح کی چیزوں میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے ریا بالقول، کہ آپ اپنی باتوں سے شو کر رہے ہیں کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا دانا ہوں، میں بڑا حکیم ہوں، میرے پاس بڑی. تو قول سے، اپنی باتوں سے اس چیز کا اظہار کرنا جو در حقیقت آپ ہیں نہیں، یہ ریا ہے کہ ایک نمود و نمائش کے لیے. ریا بالفعل کیا ہے؟ اپنے عمل سے شو کرنا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو سجدہ طویل ہو گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں تو دعا میں بڑی رکت لے آیا. سعدیہ سے بالکل تفصیل کے ساتھ جانوں گی بھی. اگر ہم عدم توجہی کی بات کریں تو ہم یہ بھی تو بات ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی چیز برائی ہی نہ ہو، کسی کو ہم برائی ہی نہ سمجھ رہے ہوں، عدم توجہ ہو، حصول ثواب کا نہ ہو ذہن میں کسی گوشے میں، اور ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ یہی میں نے بیسک سٹارٹ میں یہ بات کی کہ جب تک عمل لوگوں کے لیے رہتا ہے تو اس میں اخلاص نہیں آتا، یا نفس کے لیے رہتا ہے تو اخلاص نہیں رہتا. یہ 2 چیزیں آپ کو اللہ سے دور کرتی ہیں. تو ان دونوں چیزوں سے اپنے عمل کو پاک کرنا ہے. لوگ اس کو تعریف کرتے ہیں یا نہیں، لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں، عمل خالص اللہ کے لیے ہو. آپ تنہائی میں ہوں یا آپ مجلس میں ہوں، کہیں بھی ہوں تو آپ کا عمل خالص رہے، اللہ کے لیے خالص رہے. تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہیں اور وہ اللہ رب العزت سرخرو ہیں. اللہ اس عمل کو قبول فرمائے گا. آمین، اللہم آمین. سعدیہ، ابھی جس طرح سے آپ ابھی بات کر رہی تھی تو ریاکاری جو ہے یقینی طور پر ایک ایسا جز ہے انسان کے اندر کہیں نہ کہیں پیدا ہو جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ روکنے کی ضرورت ہے. اور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ عدم اخلاص جو ہے ریا کی وجہ سے ہوتا ہے، جس طرح سے آپ ابھی ارشاد فرما رہی تھی، اس سے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اس بارے میں چاہوں گی کہ آپ ہماری بہنوں کی کچھ رہنمائی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مولا علی کے قول کا ایک حصہ ہے کہ انسان مخلص اس وقت ہوتا ہے جب اس کے لیے تعریف کرنا اور اس کی برائی کرنا دونوں برابر ہو جائیں. یعنی جب اس کی تعریف کی جا رہی ہو تب بھی اسے کوئی فرق نہ پڑے، اور اس کی جب برائی کی جا رہی ہو تب بھی اس کو کوئی فرق نہ پڑے. اب اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو مسیحی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہے پوشیدہ شرک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا پوشیدہ شرک کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے جیسے ہی دیکھا کہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہے تو وہ اس کو اور خوبصورت کر کے پڑھنا شروع کر دے، اور وہ عمل اس کا اس بندے کے لیے ہے، رب کی رضا کے لیے نہیں ہے. تو یہ پوشیدہ شرک ہے. پھر حضرت معاذ بن جبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر بیٹھے رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یاد آ گیا. پوچھا کیا؟ تو کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اور ہم نہ جانے آج کل کے سائنسی دور میں ہر عمل میں ریاکاری
کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے بہت نیک بندے ہوں گے جو اس عمل سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت میں دعا بھی کرتی ہوں کہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ریاکاری سے بچیں. لیکن اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا سخت حکم آیا ہے کہ ریاکاری تو آپ کی کسی بھی عمل سے ظاہر ہونی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ رب کے بنائے ہوئے ہیں. رب نے اپنی عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے, مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا. آپ مخلوق کی خدمت بھی کریں تو اس نیت سے کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا ہے اور آپ کو اس کام کے لیے پیدا کر دیا ہے, تو آپ یہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں ریاکاری نہیں آنی چاہیے. اور ریاکاری آتی اس وقت ہے جب انسان کے اندر سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے, اور جب وہ لوگوں کی طرف جھکنے لگتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت میں ندا دینے والا ندا دے گا کہ تم دنیا میں جس کے لیے, جس سے واہ سمیٹنے کے لیے کام کرتے تھے, آج اپنے اعمال کا بدلہ بھی اس سے چاہو, دیکھو وہ تمہیں کیا دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی اور کے لیے, رب کو چھوڑ کر دنیا والوں کے لیے دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی اجر ختم ہو جاتا ہے, ہماری ڈور وہاں سے کٹ جاتی ہے اور یہیں کی ہو کر رہ جاتی ہے, تو ہم وہاں خالی ہاتھ جاتے ہیں. اس لیے کیونکہ ہم نے اپنا کوئی بھی عمل ایسا خالص بنایا ہی نہیں جس کے لیے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہم نے رب کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کام کو کیا تھا. تو جب ہمارے اندر سے اخلاص ختم ہو گیا تو صرف ریا ہی ریا ہو گئی. جب ریا آ گئی تو اعمال بھی ضائع ہو گئے, عدم اخلاص کی وجہ سے بھی ضائع ہوئے, ریا آنے کی وجہ سے بھی ضائع ہوئے, اور اس وجہ سے آپ کا نامہ اعمال خالی ہوتا گیا, برائیوں سے بڑھتا گیا. تو آپ کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن آپ رب کی بارگاہ میں شرمندہ کھڑے ہوں گے. آغاز میں بھی میں نے بتا دیا کہ بڑے سے بڑا عالم دین اگر اس کے اندر بھی ریا ہے تو کل وہ رب کی بارگاہ میں جس حالت میں ہوگا وہ بھی سرکار نے بتا دیا. شہید جس حالت میں ہوگا, سخی جس حالت میں ہوگا. اس لیے کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے بچائے اور اپنے اعمال, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمل تھوڑا ہو لیکن لگاتار ہو, خلوص کے ساتھ ہو, تو وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں اپنا محاسبہ کریں, اپنا احتساب کریں. جو آپ زندگی میں دن بھر میں اعمال کر رہے ہیں, سوچیں, تفکر کریں, غور و فکر کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ جو عمل میں نے آج پورے دن کیا ہے اس میں کہیں دکھاوا تو نہیں, جو عبادت میں نے کی ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر کی ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے. تو اپنا محاسبہ ضرور کریں. رات میں جب بستر پر لیٹیں تو پورے دن کے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک روٹین ہے اس کو سوچئے اور کیا کیا اعمال آپ نے کیا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اگلے دن جو اللہ رب العزت ہمیں زندگی عطا فرمائیں گے تو وہ بالکل توانائی کے ساتھ ہوگی, اور وہ جو غلطیاں جو پچھلے دن ہم کر چکے ہیں اس کو نہ دہرانے کا عہد کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بڑھتے ہوئے قدم جو زندگی کی جانب رواں دواں ہیں ہمارے بہتر ہوں گے, اللہ رب العزت کی خاطر ہوں گے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. جناب آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے اخلاص, اور بہت اہم عنوان ہے آج کا. اس اہم عنوان پر گفتگو کے لیے تشریف فرما ہے امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ. امتیاز آپا, اخلاص کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اب میں ضرور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے فوائد, اس کے ثمرات ہماری بہنوں کے گوش گزار فرما دیجئے. شکریہ زینب. جیسے شروع سے بات چلی آ رہی ہے کہ دیکھیں اخلاص جو ہے وہ عمل کی مقبولیت کا سبب بنتا ہے. اب ظاہراً اگر ہم نیکی بھی کر رہے ہیں جب تک وہ خالص نہیں ہوتی, اس میں اخلاص نہیں آتا, اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تو گویا اخلاص ہی عمل کی قبولیت کا سبب ہے. پھر اسے علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر عمل کی روح اور اساس اور بنیاد اخلاص ہے. بے شک بے شک. آپ دیکھیں تو روح کے بغیر جسم کھوکھلا رہ جاتا ہے, جسم بیکار ہو جاتا ہے, وہ رہتا نہیں ہے. اسی طرح جب کسی چیز کے اندر سے اس کے جوہر کو نکال لیا جائے, کیا بات ہے, تو جوہر کو نکال لیں تو پیچھے بیکار رہ جاتا ہے. اسی طرح ہر عمل کی روح, ہر عمل کی اساس, ہر عمل کا جوہر اخلاص ہے. بہت پیاری اگر بات اخلاص نہیں ہے اس کے عمل کے اندر تو وہ بے جان عمل ہے, وہ قبول نہیں ہو رہا, وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا رہا, تو پھر اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں انسان کا بھی جیسے ایک ظاہر اور ایک باطن ہے, اخلاص کی یوں بھی تشریح کی گئی ہے کہ اگر ظاہر اور باطن برابر ہے, یعنی جو کچھ اس نے سوچا ہے وہی ظاہر میں اس کی عمل ہے, جیسی نیت ہے ویسے اس کے مطابق عمل ہے, تو یہ عدل ہے. اور اگر ظاہر زیادہ اچھا ہے باطن میں کچھ اور ہے,
آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں مگر اندر ہی اندر آپ غصے سے دانت پیس رہے ہیں، کب یہ جان چھوڑے گا، یہ کیوں بیٹھ گیا ہے مہمان. ظاہراً آپ چائے بھی سرو کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا باطن گندگی سے بھرا پڑا، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ ظاہراً بڑی مسکراہٹ آپ نے سجائی ہوئی ہے مگر اندر غصے سے آپ کے نفرت کے ابال اٹھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دھکے دے کر میں نکال دوں. یہ کیفیت ہے آپ کی. تو یاد رکھیں کہ اس سے آپ کا عمل ضائع ہو رہا ہے. جب تک اس کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی نہ آئے، ظاہر اور باطن یکساں نہ ہو جائیں. اگر خیال وسوسہ آئے بھی صحیح شیطان کا، شیطان تو آتا ہی ہے انسان کے جوہر کو لے جانے کے لیے، تو آپ نے فوراً اپنا دھیان اللہ کی طرف کیا کہ اے اللہ میرا عمل خالص تیرے لیے، میں اس شخص کو اکرام دے رہا ہوں، عزت دے رہا ہوں. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. آپ اسی طرح سے لیں، ہر معاملے میں علماء کرام نے لکھا کہ انسان حج پر جا رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے کہ دشمنوں سے بچ جائے اور سفر پر نکل جائے، تو حج قبول نہیں ہو رہا. اسی طرح کوئی اٹھ کر رات میں نفل پڑھ رہا ہے، اس لیے پڑھ رہا ہے کہ گھر کی حفاظت ہوتی رہے اور وہ چوکیداری کرتا رہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہو رہا عمل. پہلے اپنے عمل کو خالص کر لیں، پھر اس کے فوائد اور ثمرات اور آپ کو بے شمار ملتے چلے جائیں گے. آپ دنیا کی بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، مگر کب؟ جب آپ کے اندر اخلاص کا نور ہو. اسی طرح اگر باطن ظاہر سے بھی افضل ہو، باطن ظاہر سے بھی افضل ہو تو یہ بزرگی ہے. سبحان عمل جیسے قلیل بھی ہے مگر باطناً انسان اللہ کے لیے ہو گیا ہے خالص. اس کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا چلنا پھرنا خالص ہو گیا اللہ کے لیے. تو ایسا بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ دنیا سے اس کی بے نیازی بڑھ رہی ہے. ایسا بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب الدعوات شمار ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اخلاص کا نور تھا. اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید نے مخلصین کہا کہ وہ خالص ہو گئے، اور ان خالص لوگوں کے لیے فوز العظیم بڑی کامیابی کی بات ہوئی، اخروی نعمتوں کی بات ہوئی. تو کن لوگوں کے لیے ہوئی؟ وہی جنہوں نے اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو یکساں کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو انہیں دنیا کی نعمتیں بھی عطا ہوئیں اور اخروی نعمتوں سے بھی وہ مالا مال ہوئے. بے شک ایکم احسن عملا، احسن اعمال اللہ رب العزت کو مقبول ہیں. حسن آ گیا نا اعمال میں، جو حسن نیت سے شروع ہوا وہ عمل میں بھی حسن آیا اور اخلاص میں. جی جزاک اللہ. سعدیہ، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے اتنی اہمیت کو جانا اخلاص کے تعلق سے، لیکن فی زمانہ پھر بھی اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو اخلاص کا بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے ہمیں اور آپ کو. روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. انسان کس طرح اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرے، کچھ بتائیے ہماری بہنوں کو. دیکھیے، سب سے بڑی بات کہ اخلاص کا فقدان آ کیوں رہا ہے. پہلے اگر اس پہلو کو مختصراً سمجھ لیں تو دیکھیے دو طرح سے ہے ہمارے پاس پہلو. ایک تو انسان کی اپنی مادیت پرستی ہے، دوسرا مشینی دور ہے ہمارے پاس. تو انسان اپنے اندر اتنا محب ہو چکا ہے کہ وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو سمجھتا نہیں ہے یا کسی کے لیے سوچتا نہیں ہے. جو بھی چیز ہے یا جو بھی کام ہے یا جو بھی آ رہا ہے سب میرے لیے ہے، سب اس نے اپنے لیے سمیٹ کے رکھ لیا ہے. تو جب انسان اس طرح کے رویوں میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک سختی آ جاتی ہے. جب وہ سختی آ جاتی ہے اور جب ہم اتنے مشینی دور سے گزر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کے اثرات انسان کی باڈی پر ضرور مرتب ہوتے ہیں. تو ہر لیول پر انسان اگر اپنے آپ کو جج کرے تو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو اس دور کی وجہ سے بھی انسان اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت مزاج ہو گیا ہے کہ اب اس نے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا ہے، ان کے بارے میں سوچنا کم کر دیا، انہیں دینا کم کر دیا ہے. اب اگر جہاں تک بات آتی ہے کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے تو دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو دینے کی عادت پڑے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیونکہ مومن بھی وہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. تو اگر آپ کے پاس کوئی چیز زیادہ ہے، ایک سے دو ہے تو ایک آپ رکھ لیں، ایک اگلے شخص کو دے دیں. آپ کا اخلاص بڑھے گا ہی اس وقت جب آپ دینا، ہر چیز میں آپ دینا شروع کر دیں. آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ علم اپنا بانٹ لیں. آپ کے پاس کوئی چیز ہے وہ بانٹ لیں. تو جب آپ یہ سارے کام نیکی کے کام کرنا شروع کر دیں گے تو اخلاص کا فقدان
فقدان کم ہوتا جائے گا جب آپ اپنے اندر سے نکل کر دوسروں کے لیے سوچنے لگیں گے. کیونکہ انسان کے اندر کی سختی ختم کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے اندر سے ان سارے معاملات کو، برائیوں کو، کینے کو، حسد کو، بغض کو نکال کے باہر رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کو اپنے اندر لے کر جاتا ہے. تو پھر اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو وہ نظر آنے شروع ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ کے یہاں جو بھی غریب ہیں ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کام کریں، یا ان کے ساتھ جو بھی مشکلات ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام انجام دے دیں جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے. اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، اپنے پڑوسیوں کی خیر خبر لیں، اور ہر اچھے کام کی طرف جب آپ بڑھیں گے اور اپنے آپ کو جب آپ ذکر اللہ، ذکر رسول میں محو کر لیں گے تو آپ کے اندر کی سختی آہستہ آہستہ ختم ہوگی، اور نرمی جب جگہ بنائے گی تو آپ کو معاشرے میں سب کچھ صحیح نظر آنے لگے گا. تو ہمارے یہاں فقدان ہو گیا ہے اخلاص کا. تو اس اخلاص کے فقدان کو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم ختم نہ کر سکیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس طرف قدم بڑھا کے تو دیکھیں. اللہ والوں کی صحبت اختیار اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں، اور جو سیکھ کر اٹھیں تو اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں. بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم سیکھ کر اپنے ہی اندر رکھ لیتے ہیں کہ ہم کسی کو بتائیں گے تو وہ برا نہ مان جائے. آپ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں گے تو کوئی شخص لاکھ برا مانے، آپ کا عمل ہے بتانے کا، تو آپ نے بتا دیا، تو رب کی رضا کے لیے آپ نے بتا دیا، تو وہ بات وہاں ختم ہو گئی. اب کام عمل کرنا نہ کرنا اس شخص کی بات ہے، اس شخص کا عمل ہے کہ وہ کرے نہ کرے، تو اس کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر ہم اب بھی ذکر اللہ، ذکر رسول کے ساتھ ساتھ لوگوں کی، مخلوق کے کام آنا شروع کر دیں. دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. لیکن امام راضی علیہ رحمہ جب اس کی تفصیل لکھتے ہیں تو وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ اس سے دو پہلو نکلتے ہیں. پہلا پہلو حقوق اللہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکات. دوسرا پہلو ہے حقوق العباد، اور وہ بہت خاص ہے کیونکہ اگر اس میں کوتاہی ہو گئی تو جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا رب معاف نہیں کرے گا. اور اگر حقوق اللہ میں کوئی نہ کوئی کمی ہو گئی تو رب اسے معاف فرما دے گا. وہ اس کا اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن اگر بندے کا بندے سے معاملہ ہو تو جب تک آپس میں نہیں صلح ہو جاتی وہ رب بھی معاف نہیں فرماتا. تو کوشش کریں کہ اپنے اندر چینج لائیں. جب آپ اپنے اندر لائیں گے، اپنے گھر میں لائیں گے، محلے میں لائیں گے، معاشرے میں، تو عدم جو اخلاص کا فقدان ہو گیا ہمارے یہاں اس کو ختم کرنے میں آسانی بھی ہوگی. بے شک. اور جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. یعنی ہمارے مالوں سے، ہماری صورت سے اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، گورے ہو، کالے ہو، یا آپ کے پاس کتنا مال ہے. پروردگار عالم اگر دیکھتا ہے، کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال میں کس قدر اخلاص ہے. اب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ارشاد فرما دیجئے. بلکہ میں چاہوں گی آپ کی جانب سے کوئی بہترین میسج چلا جائے ہماری بہنوں کو، فرما دیجئے. زینب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بہت سارے اچھے اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں تو نیت میں خالص نہیں ہوتے. جو آج ہمارا اخلاص ٹاپک بھی ہے کہ ہم کم از کم ارادتاً بار بار یہ اپنے ذہن میں دہرائیں کہ میں یہ عمل کیوں کر رہی ہوں. ہم اپنے اعمال پر نگاہ ڈالنا چھوڑ دیں کہ میں نے نیکیاں اتنی کر لی، میں نے عبادتیں اتنی کر لی. اپنے اعمال کو بھول جانا، آخرت میں بھی ان کے اجر کا طلبگار نہ ہونا، اور خالص ہو جانا اس کی محبت میں، اس محبوب کے لیے. تو اس کی نیت بھی باندھتے رہنا کہ اے اللہ میرا یہ عمل تیرے لیے ہو جائے. دعا کرنا کہ اللہ مجھے اخلاص کا نور عطا فرما. دیکھیے شاید ہم لفظوں پر غور نہیں کرتے کہ اخلاص راز ہے. اللہ ہر ایک کو اپنے راز عطا نہیں کرتا. یہ کائنات کے رازوں میں سے ہے جسے ہم راز بنا لیتا ہے. کیا بات ہے. اپنا محرم بنا لیتا ہے، اپنا مقرب بنا لیتا ہے. تو ہم ہر عمل میں نیت ضرور کریں کہ اے اللہ یہ میرا یہ عمل خالص تیرے لیے ہو جائے. قبول فرما. دعا بھی کرتے رہیں اور بار بار ارادہ بھی. سعدیہ آپ کی جانب سے بھی کوئی مختصر سا میسج، وقت بہت قلیل ہے، فرمائیے. بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لہجے میں ہو اخلاص تو دو بول بہت ہیں. انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد.
کیا بات ہے، انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد. بہت خوبصورت میسج سعدیہ نے اور بہت اختصار کے ساتھ میسج عطا فرمایا. جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ بھی کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اہل کتاب سے خطاب ہے یہاں پر جناب کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنے چہرے کر لو، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ ریز ہو تو ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہو. وہی خالص، جس طرح سے ہم ابتدا سے بات کر رہے ہیں، خالص اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو کر اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر کے پروردگار تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو غفور الرحیم ہے، جو کچھ مجھے تو نے دنیا میں عطا فرمایا ہے، جتنی نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں، یہ سب تیری ہی عطا کردہ تو ہیں، اس میں میرا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو کریم ہے، تو رب ہے، تو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی قادر مطلق ہے، جو کچھ عطا کیا تو نے ہی تو کیا. تو مجھے اول سے آخر تک اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھنا، اپنے شکر گزار بندوں میں اس لیے بھی شامل کرنا، اور ہم اپنی عبادتوں پر غرور نہ کریں اور اس بلبوتے پر دوسرے کو کمتر یا کمزور نہ محسوس کریں، یا اس بلبوتے پر ہم دوسرے کو یہ نہ جانیں کہ وہ کمتر ہے. اللہ رب العزت ہمیں خالص اللہ رب العزت کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ ہر عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. زندگی بخیر. تو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ.